چونکہ ہم پہل حدیث کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں حدیث کے تعلق سے جو بنیادی ہیں اور اصولی ہیں وہ علم میں آ جانی چاہیے۔ جہاں تک حدیث کا مسئلہ ہے، حدیث کے لغوی معنی یعنی عربی زبان میں وہ نئے کے بھی ہیں، جدید جس کو بولتے ہیں۔ ایک چیز نئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ حدیث، اور پرانی ہو تو اس کو کہتے ہیں قدیم ہے۔ تو قدیم کے مقابلے میں حدیث، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی حدیث کے آتے ہیں بات کے، گفتگو اور بیان، اسی لیے قصوں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور احادیث ان کی جمع ہے۔ تو یہ دو معنی آتے ہیں لغت کے اندر، اگرچہ اس مادے سے ہا اور دال اور سے، اس سے پھر آگے چل کر کے اور معنی بھی نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم دو معنوں کو لے رہے ہیں۔ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر جو بڑے مشہور محدث اور بخاری کے بڑے مشہور شارح ہیں اور 6 صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ بتلائی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو قدیم ہے، اس کے مقابلے میں رسول کے کلام کو حدیث کہا گیا، کیونکہ وہ قدیم نہیں ہے بلکہ وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعد میں وجود میں آنے والا ہے، اس واسطے قرآن کی نسبت سے اس کو حدیث کہا گیا۔ یہ تو حافظ ابن حجر کا کہنا ہے، مگر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں پاکستان تشریف لے گیا، پاکستان بننے کے ساتھ اور وہیں انتقال ہوا، ان کا فرمانا یہ تھا، ان کی کتاب حدیث کے اندر بڑی مشہور مسلم شریف کی شرح ہے فتح الملیم کے نام، فتح الملیم تو امام نووی کی ہے، فتح الملیم ہی تو ہے، ہاں فتح الملیم، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حال قرآن شریف کے ایک سورت میں بتلائے گئے ہیں، اور ان 3 حالتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 ہدایتیں دی ہیں، ہر ہدایت اس خاص حالت کے مناسب ہے، اور وہ 3 حالتیں جو بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سورہ والضحیٰ میں ہیں۔ ایک حالت تو بتلائی گئی وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کو یتیم پایا گیا، یتیم تھے آپ کو ٹھکانہ دیا، یتیم تو بے ٹھکانہ ہوتا، لیکن آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے، وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو سیرت کا واقعہ ہے، وہ آیت آئی تھی جب میں نے بتلا بھی دیا تھا۔ دوسری حالت بتلائی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ غریب تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے غنا عطا فرمایا۔ تیسری حالت یہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بے خبر تھے، آپ کی رہنمائی کی۔ تو 3 حالتیں ہیں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب 3 ہدایتیں بھی ہیں، اور تینوں ہدایتیں 3 حالتوں کے مناسب ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو آپ یتیم تھے، وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ یتیم تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا، اس کے مناسب تو ہدایت دی گئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پھر یتیم کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یتیمی کا داغ سہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یتیمی کتنی تکلیف دہ ہے، لہذا یتیم کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، نرمی کا ہونا چاہیے، محبت شفقت کا ہونا چاہیے۔ ایک ہدایت تو ٹھیک آپ کی اس حالت کے مناسب ہے۔ دوسری حالت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ غریب تھے تو غنا عطا ہوا ہماری طرف سے، اس کے مناسب ہدایت ہوئی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکی مت، تو دینا ہو تو دیجئے اگر ہے دینے کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی اور بھلی بات کہہ دینا جو ہے وہ اس سے کہیں اچھا ہے کہ صدقہ دیجئے اور اوپر سے اس پر پٹخار مار دیجئے، تو اچھی بات کہہ دیجئے، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہوگا۔ تو آپ کی اس غربت کی حالت کو، مسکنت کی حالت کو بتلا کر اس کے مناسب ایک ہدایت دی گئی۔ اور تیسری حالت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بے خبر تھے تو آپ کی رہنمائی ہوئی، تو بے خبری کہیں سے؟ کھانے پینے کی چیزوں سے، یا بزنس بیوپار سے،
ظاہر ہے کہ قرآن میں جو بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی اس سے مراد ہے کہ شریعت سے، مسائل اور احکام سے، تو اس سے آپ بے خبر تھے، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور علوم اور معارف کے دروازے کھول دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے مناسب کیا ہدایت ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کیجئے۔ تو تحدیث کہتے ہیں تحدیث نعمت کہ شکر گزاری کے جذبے سے اظہار نعمت کرنا، یہ ہے تحدیث نعمت۔ اسی واسطے مثلا اس کے واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے میلے کچیلے، آپ جانتے تھے یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ کا دیا بہت۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم تحدیث نعمت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کپڑے دیے ہیں تو اس کو پہنو، ان کو اس کا استعمال کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، تو یہ ہے وہ تحدیث نعمت۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، جب علوم اور معارف ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، تو اس کی تحدیث کس طرح ہوگی؟ اس کو بیان کیجئے، لوگوں میں پھیلائیے اس کو، یہ ہے ان کی تحدیث۔ یہاں سے گویا حدیث، تحدیث اور مادہ ایک ہی ہے، اے اور دال اور سے، یہاں سے وہ حدیث بنی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ غور کیا جائے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے باتوں کے لیے اس لفظ کا استعمال فرمایا کہ حدثوا عنی ولو آیا، مجھ سے تم اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو مجھ سے بیان کر دو۔ تو معلوم ہے حدثوا اور حدیث کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے تعلق سے، اور جو چیز بھی آپ لائیں ان کے تعلق سے آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، تو بعد میں علماء نے اس لفظ کو لے لیا۔ تو یہ تو ہوئی کہ اس حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔